الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من نظر الناس وعمهم بالإحسان وخص المسلمين منهم بنعمة الآخرة ودخول الجبال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ قربانی کے سلسلے میں دو بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ قربانی وہ جانور جس کو اس کا مالک اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جو میرے حوالے کر دیا اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے نہیں پاتا، میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کی قبولیت اور اس کے اجر و ثواب کا تعلق اس سے ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن قربانی کی ہے، 4 دن لگا لو، ان کا بھی حساب لگا لو حدیث صاحبان کا۔ یہ قربانی کے 3 دن اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس کو جوڑیے وہاں سے، اللہ کے مہمان، اللہ اپنے ان مہمانوں کو یہ قربانی کھلاتا ہے۔ اس لیے اس قربانی کے ثواب کا حساب اس سے نہیں لگایا جاتا کہ 8,000 روپے کی خرید کر لائے ہیں آپ یا 10,000 کی خرید کر لائے ہیں آپ۔ اس سے لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ان مہمانوں کے پاس کتنا پہنچا۔ اللہ کے مہمانوں کے پاس اللہ کے نام جانور قربان کر دیا اور پھر آپ نے اس کا گوشت روک لیا، آپ نے اس کے چکنے بوٹے سمجھانے بھیج دیے اور غریبوں کو تھوڑا بہت اگر چاہا تو دے دیا، ورنہ اس کا عقیقہ کیا، اس کا ولیمہ کیا۔ اللہ کے حساب سے اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی اجر۔ اللہ جہاں اجر اس کے غریب بندوں کو کتنا پہنچا، اللہ نے قربانی کرنے والے کو حق دیا 3 حصے کرو، 1 حصہ خود کھاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ، رکھو، کباب بناؤ، بریانی بھونو، تم جانو، لیکن 2 حصے اللہ کے غریب بندوں کو پہنچاؤ۔ تلاش کرو، غریب وہ نہیں ہے جو آ کر دستے سوال دراز کرے، غریب وہ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی، وہ اس قابل نہیں ہے۔ پچھلے دن ایک بڑے صاحب مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگا کہ مولانا میری بیٹی نے یہ کہا، وہ جمنا پار رہتے ہیں، ابا نہ تو ہم قربانی کرتے ہیں نہ ہمارے یہاں گوشت آتا ہے۔ مولانا میرا بڑا دل ہوا، میں نے اپنی قربانی کے پیسے اس کو دے دیے کہ لے بیٹی تو اپنا دل تھوڑا نہ کر، قربانی کر۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، اور یہ اور اس سے کہتی ہے کہ یہ قربانی تو اپنی طرف سے کر، میری طرف سے نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو برابر اس میں شامل کرے گا۔ وہ آپ کے پیسوں سے اپنی قربانی کرے، وہ غریب بیٹی، اور اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس میں شریک کرے، اور اللہ قربانی کرنے والے کو بھی شریک کرے۔ اللہ کی رحمت کا دامن وسیع ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ کہ قربانی تو اللہ کو دے چکے ہیں، اگر ہم
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کے غریبوں کی دلداری کی ہے ان پر ہزاروں سلام. بے نیاز کر گئے وہ ایک غریب امتی کو. اے میرے غریب امتی، اے میرے غریب امتی، اگر تو قربانی کے قابل نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وہ مشہور 2 مینڈے کیا کیے، کبش مینڈے، بڑے اہتمام سے، بڑے خوبصورت ابلک منگائے آپ نے صحابہ سے اور ذبح کیا اور دعا کیا کی؟ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. سب کو شامل کرے. الہی یہ قربانی تیرے نبی محمد کی طرف سے، الہی اس کی آل کی طرف سے، اور اے اللہ پوری امت کی طرف سے. ایک روایت میں ہے وَعَمَّن لَّمْ يُضَاحِ، الہی ان کی طرف سے جو قربانی کے قابل نہیں ہے. اے اللہ میری قربانی کے ثواب میں ان کو شامل کر دیجو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ثواب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کروڑوں انسان ہزاروں برس تک عبادت کریں، کروڑوں سیاح گزر جائیں، لیکن ان کا ثواب محمد کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے غریب امتیوں کو حوصلہ دلایا. قربانی مسنون کہو، واجب کہو، یہی ہے، لیکن زندگی کے اور واجبات بھی ہیں. اس کی جواب طلبی ہوگی آخرت میں. اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بچوں کو جہالت سے نکالنا، اس امت کو ایک جاہل امت کے طور پر نہیں، اس امت کو ایک پڑھی لکھی امت کے طور پر، باعزت خیر امت کے طور پر چھوڑ کر جانا، یہ سب سے بڑا خریدا ہے مسلمان کا. توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا فکر نہ کیجو کہ ہائے قربانی کہاں سے کروں، قرض لوں، بچوں کا پیٹ کاٹوں. نہیں، میں نے تجھ کو اپنی قربانیوں میں شامل کر لیا. تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ، تعلیم، قرضہ، گھر کا کرایہ، آئندہ کے لیے راشن، جاوا ہے کپڑے، لحاف، کمبل، اور پھر آج کے دور میں آپ دیکھیے کتنا بڑا طوفان آیا ہے کشمیر میں. کتنا بڑا طوفان ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، فرمائے. کتنا بڑا طوفان ہے. وہاں کے اخبارات جو آ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں میں بددلی پھیل گئی ہے. لوگوں میں بددلی یہ پھیلی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بس میں جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے بھائی توبہ کرو، توبہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں لوگ. پلٹ کے جواب آ رہا ہے اب تک توبہ کی تو کیا مل گیا، اور اب توبہ کریں گے تو کیا مل جائے گا. یہ رد عمل ہے. اتنا بڑا وہ علاقہ جس کو میں کیا کروں، جس کو جہاد کا عظیم مرکز قرار دے رکھا تھا. مولانا اسماعیل شہید جہاں آرام کر رہے ہیں، بالا کوٹ کا علاقہ تو ہوگا نا، ہوگا. یہ ہے غلط تصور کے رد عمل. اللہ رب العالمین کے مذہب میں نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، واجبات اور فرائض کی ایک ترتیب ہے. جو لوگ مذہب کو غیر مرتب کرتے ہیں، اغراض کے لیے آگے اور پیچھے کرتے ہیں، اغراض کے لیے، سیاسی اغراض کے لیے کرتے ہیں، خدا کے یہاں جواب دہ ہوں گے. اسلام ایک مرتب مذہب ہے، ایک منظم مذہب ہے. عقیدہ ہے اللہ کا، نبی کا، نماز ہے، روزہ ہے، آخر میں جہاد ہے. جب تیاری ہو، جب سامان ہو، جب حالات ہوں، ورنہ بددلی ہوتی ہے. اسلام اور مذہب کے خلاف بددلی ہوتی ہے.
بہرحال قربانی اللہ تعالی کا بہت بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ قطرہ خون ابھی زمین پر نہیں دیا اللہ تعالیٰ قبول، کیونکہ اللہ کے نام ہے اور یادگار ہے. یہ اسماعیل ذبیح اللہ کیا گیا. میں نے ابھی کہا ایک صاحب کہہ رہے، میں نے کہا دیکھیے سنت ابراہیم کی میڈا، اللہ نے آسمان سے میڑھا اتارا، میڑھے کو وسیع کر دیا، اس میں بھیڑے وغیرہ شریعت میں شامل، کیونکہ میڑھا بہت کم ملتا ہے. یہ سنت ابراہیمی، میڑھا، بھیڑا، بکرا، شہری جانور. پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڑھا. مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ حضور اکرم نے میڑھے یا بھیڑے کے سوا گائے بیل وغیرہ کی قربانی کی ہو، کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ذہنوں میں ایک چلانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب نام ہے غیر مذہبی لوگوں کو چلانے کا، گناہ گاروں کو چلانے کا نام مذہب ہے. قرآن نے منع کیا. سورہ حجرات نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. خبردار کہ گناہ گار اگر توبہ کر چکا ہے تو اس کو اس گناہ کی طرف منسوب نہ کرنا. جو چور چوری سے توبہ کر چکا ہے یہ نہ کہنا کہ یہ چور تھا، یہ نہ کہنا کہ یہ شرابی تھا، یہ نہ کہنا کہ یہ افیم فروش تھا. جو توبہ کر چکا اللہ نے اس کو پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور وہ ہمارے لاکھوں اہل عرفات بھائی، اہل جنا بھائی، اہل لبیک بھائی جو دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. والله لئن لم يرحمنا ربنا لنحن الهالكون وإن لم يغفر لنا ربنا لنحن الخاسرون. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أمه وأبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين إله العالمین، سال بر سال کی خیر ہو. الہی آنے والا سال خیر کے ساتھ آئے. الہ العالمین اس گزرے ہوئے سال میں تیرے جو بندے پریشانیوں سے دو چار ہیں، الہی ان کو صبر دے، الہی ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہم بیمار ہیں وہ تیری شفا کے منتظر ہیں. اے اللہ جو ہم بیمار ہیں وہ تیری شفا کے منتظر ہیں. اے اللہ جو ہم غریب ہیں وہ تیری نصرت کے منتظر ہیں. اے اللہ ان کا انتظار دور کر دے. اے اللہ ان کا انتظار دور کر دے. اے اللہ غریبوں کی مدد فرما. اللہم انصر عبادک المسترین. اللہ جو تیرے مستر بندے ہیں ان کی مدد فرما. بحرمت سید المرسلین
بحرمت سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین.